سعدیہ انصاری صاحبہ، نماز کی اہمیت قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہ اتنی خوبصورت عبادت کہ جس کے اتنے فوائد ہیں اور پروردگار عالم کی طرف سے جو احکامات ہمیں نازل ہوئے ہیں۔ پروفیسر صاحبہ، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اس عبادت کو اگر کوئی ترک کرتا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھتا ہے، بے نمازی ہے، ایسے انسان کو دنیا میں کن کن محرومیوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ سوال کرتے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے لیے دعا فرماتے کہ اللہ ہم میں سے کسی کو بدبخت یا محروم نہ بنا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، بدبخت محروم کون ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت محروم وہ ہے جو اپنی نمازیں چھوڑتا ہے۔ دیکھیں، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تنگی ہوتی تو وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے، لیکن جب انسان اپنی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، وہ بے برکتی اور محرومی کی زندگی گزارتا ہے۔ دیکھیں زینب، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں خرید و فروخت تو نرم و گداز بستر بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتا، لیکن جب انسان نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے قلوب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ایک غفلت کی زندگی گزارتا ہے، اس کا قلوب اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے، وہ بدبختی اور بہرا روی کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نمازی کے چہرے سے نور ہٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا، کسی عمل پر اجر نہیں دیتا۔ روایت ہے کہ بے نمازی قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر پہ لکھا ہوگا اللہ کا حق ضائع کرنے والا، دوسری سطر پہ لکھا ہوگا کہ غضب خداوندی کا حقدار، اور تیسری سطر پہ لکھا ہوگا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کے حق سے محروم ہوگا۔ دیکھیں، جب ثابت بنانی نماز پڑھتے تھے تو اللہ سے رو رو کر دعا کرتے تھے کہ میرے رب، اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی دولت عطا کر سکتا ہے تو وہ دولت مجھے عطا کر۔ جب ان کا وصال ہوا، لوگ ان کو دفنا کر واپس جانے لگے تو قبر کی اینٹ گر گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے رات بھر بے چینی کے عالم میں رات گزاری، پھر صبح اٹھتے کے ساتھ ہی ان کی بیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا معمولات زندگی پوچھا تو ان کی بیٹی نے کہا کہ 40 سال تک شب بیداری کی اور فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ میرے رب، اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی دولت عطا کرتا ہے تو یہ دولت مجھے عطا فرما۔ تو جو شخص بے نمازی ہوتا ہے اس کی کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبول نہیں ہوتا، کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، وہ مطلب قرب الہی سے محروم ہو جاتا ہے گا اور وہ احساس کمتری کی زندگی گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست نہیں بناتا۔ پھر ایک بے نمازی کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا یہ بھی کہ وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتا ہے، رسوا ہو کر مرتا ہے، بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے۔ اگر ساری دنیا کے سمندر بھی جمع کر دیے جائیں تو وہ ان کی پیاس جو ہے وہ نہیں بجھا سکتے۔ تو دیکھیے، دنیا میں یہ عزت، یہ توقیر، یہ مرتبہ ہمیں نماز پڑھنے کی وجہ سے ملا، یہ نعمتیں، راحتیں، منزلیں ہمیں نماز پڑھنے کی وجہ سے ملی ہیں۔ اور پروردگار عالم، تو ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اور پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں حکم دیا ہے صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، تو ہمیں نماز سے مدد طلب کرنی ہے۔